الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء في حديث آخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی بھائیوں، تمام حاضرین خطبہ، ہم اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کے بے حد شکر گزار ہیں، اور ہونا ہی چاہیے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کا طریقہ بنایا۔ ہم رسول رحمت نبی خاتم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ پڑھتے ہیں، ان پہ صلاۃ خوب پڑھنا چاہیے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں، کہ وہ اللہ کے نبی، اس کے رسول، ہمارے ہادی اور کتنی رؤوف و رحیم ہستی ہم مومنوں کے لیے، کہ انہوں نے کوئی خیر نہ چھوڑا مگر اسے ضرور بتایا، اس کی رہنمائی کی، اور کوئی شر ایسا نہ باقی چھوڑا کہ جس سے انہوں نے اپنی امت کو، آپ کو، ہم کو، سب کو ڈرایا۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں
رسول رحمت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ترین خطبہ، ایک خطبے بہت سارے، اسی کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں اور مختصر سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ خطبہ اتنا عظیم الشان، اتنا ہمارے دین و ایمان کے باب میں اتنا کلیدی خطبہ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا عمل، ہمارا اخلاق، غرضے کی سارا معاملے دین و شرع کے لیے میزان ہے، ایک معیار ہے۔ عظیم ترین اصول و قواعد و ضوابط پر مبنی ہے وہ خطبہ کہ صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، صحیح دین کا طریقہ، صحیح دینی شرعی عمل اسی قاعدے پر، اسی میزان پہ رکھ کے پرکھا جا سکتا ہے، اور اس کی روشنی میں یہ پتہ چلے گا کہ کیا ہمارے ایمان و اعمال و اخلاق اس ضابطے اور اس اصول اور اس میزان و معیار پہ اترتے ہیں صحیح کہ نہیں، کہ ان پر صحت کا حکم لگایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید کی جائے کہ وہ ہمارا ایمان و عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا، یا پھر یہ پتہ چلے گا کہ وہ ہمارا ایمان و عمل اور سارا معاملہ اس میزان اور کسوٹی پہ کھڑا نہیں اترتا ہے، اور نتیجتاً ہمارا ایمان بھی ناقص یا بہت ہی بدتر، ہمارے اعمال و اخلاق صحیح اور درست نہیں، اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قاعدہ بتایا اس کے مطابق نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردود، اس کے یہاں مقبول نہیں۔ اس لیے یہ خطبہ بڑا ہی اہم ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، میں آپ کو یقین و اعتماد کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے خطبہ جمعہ بر صغیر کی اگر پوری تاریخ، اسلامی تاریخ کا آپ جائزہ لیں تو اکثر و بیشتر ادوار میں اور تمام مسالک و مذاہب کے جس قدر بھی مسلمان رہے ہیں اور ان میں کے جو امامت و خطابت کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں، کوئی جمعہ باقی نہیں رہتا، مگر وہ خطبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلیدی اہم ترین خطبہ باہر عربی میں پڑھتے ہیں، اور وہ خطبہ وہ ہے جو میں نے ابھی دوسرے خطبے میں حمد و صلات اور شہادتین کے بعد پڑھا، اور اس کا آغاز ہوتا ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ سے، اور اس کا خاتمہ ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ میں اسی خطبے کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحاجہ تو مشہور ہے،
لیکن حاجت کی بات آپ کیا کرتے تھے مختلف مواقع پر، نکاح ہو یا نکاح کے علاوہ. اور اسی حاجت والا خطبہ ایک یہ ہے، آپ نے یوں کہا کہ حمد و صلات و شہادتین کے بعد معلوم کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات، سب سے اچھی گفتگو، سب سے اچھا کلام، سب سے اچھی بات اللہ تعالی کی کتاب ہے. اس ایک ہی جملے سے آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے کہ سب سے عمدہ چیز ہم مسلمانوں کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے گفتگو کے اعتبار سے اللہ جل وعلا کا کلام قرآن کریم. قرآن کریم کی عظمت کا، اس کی بزرگی کا، اس کے شرف کا، اس کے مقام و مرتبے کا کیا پوچھنا کہ وہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام سے سچا کلام کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ کی گفتگو اور اس کے کلام سے حسین ترین گفتگو کسی کی ہو نہیں سکتی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون ہے کہ جس کی بات اللہ جل وعلا سے زیادہ سچی ہو؟ کون ہے کہ جس کی بات اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں زیادہ عمدہ ہو؟ اس جملے کے ذریعے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی عظمت اور اس کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ بیان کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے، دلائل بے شمار ہیں خود قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے دین و شرع کا سب سے اہم ترین مصدر قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. دوسرا وخیر الحدی حدی محمد، اس کا ترجمہ ہے کہ سیرت و طریق میں سب سے بہترین سیرت، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. حدی کہتے ہیں ڈھنگ، سیرت، طریقہ، سارا سلیقہ جس کو انسان اپنے شب و روز میں اختیار کرتا ہے. چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، پھرنا، سونا، جاگنا، غرضے کی زندگی کے سارے جو ڈھنگ اور طریقے گزارنے کے ہوتے ہیں اسی کو حدی کہا جاتا ہے. تو یاد رہے کہ طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور یہ نام نامی اس میں گرامی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لیا، خاص کر کے لفظ محمد کہا تاکہ آپ کو، ہم کو یقین ہو کہ بات کس کی ہو رہی ہے. صاف یہ نہیں کہا کہ بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے، کیونکہ مانو مطلب یقیناً یہی ہے، لیکن اپنے نام کی تصریح کی اور صراحت کی، اس کے صاف کلیئر کہا کہ بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ دین ہو، ایمان ہو، عمل ہو، اخلاق ہو، معاملہ ہو، قرضے کی زندگی کے سارے شعبوں کی باتیں اور ان کے مسائل و امور ہوں، سب سے بہترین طریقہ یہ ہمارے نبی خاتم، نبی رحمت کا طریقہ ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے دینی ایمانی زندگی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، جو کہا ہے، جو کیا ہے، اور جو بھی دین و شرع کے مطابق
سارے کام انجام دیے ہیں یا اپنی امت کو سکھایا ہے، اور جس طرح سے ان کی شب و روز کی گھڑیاں گزری ہیں، ہر کام کرنے کا جو طریق بتایا ہے، عبادتوں کا ڈھنگ بتایا ہے، نماز روزہ حج زکات قرضے کی اعلیٰ سے لے کر کے ادنا تک، ایمان کی باتیں، عمل کی باتیں، اخلاق کی باتیں، سب کچھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا، رہنمائی کر کے ہم کو آگاہ کیا ہے، وہی طریقہ اور وہی ڈھنگ ہے کہ جس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر ایک آسان لفظ میں یہ بات کہوں تو صحیح ہے دلائل کی روشنی میں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدرش، یہی ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ نماز آپ نے کیسے پڑھی اور کیسے پڑھنے کا طریق ہم کو سکھایا اور بتایا، اسی کے مطابق آپ کی پیروی کرتے ہوئے اور آپ کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل بناتے ہوئے نماز کو اسی طریق پر پڑھنا چاہیے کہ خیر الہدی ہدی محمد۔ باتیں اور بھی جا سکتی، لیکن میں ترجمہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے کلمات، ان دونوں باتوں سے معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کی، قرآن و حدیث کی، اللہ اس کے رسول کی باتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ سچا کلام اللہ جل وعلا کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دین و ایمان کے باب میں اللہ جل وعلا کی آیات اور اس کے کلام کو اہمیت دینا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طریق اور آپ کی سنت اور آپ کے اسوہ کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ وشر الامور محدثاتها، اور معاملات سب سے بہترین دین کے بعد، ایمان کے بعد میں، شریعت کے بعد میں سب سے خراب اور بدتر وہ چیز ہوتی ہے، چاہے وہ قول ہو یا عمل ہو، عادات ہوں، اخلاق ہوں، سلوک ہو، ویوہار ہو، کرنے کی کوئی بھی چیز ہو، ان میں سب سے بدترین وہ ہے جو نیا پیدا کر لیا جائے، نیا نکال لیا جائے۔ نہ قرآن کریم خیر الحدیث کتاب اللہ میں اس کا ذکر ہے، اور نہ خیر الہدی ہدی محمد کے اندر اس کا کوئی لگا پتہ ہے۔ اس کو ہم دین کے طور پر اختیار کریں، اس کو ہم ایمان کے طور پر اختیار کریں، اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں، اس کو اپنا ڈھنگ اور طریقہ بنائیں، اس پر ہم عمل کریں، اور اس کو یہ سمجھیں کہ یہ بھی کار ثواب ہے، یہ بھی دین کی چیز ہے، یہ بھی شریعت کی چیز ہے، حالانکہ اس کی کوئی جڑ اور اس کا کوئی ثبوت نہ تو کلام باری تعالیٰ کے اندر ہے، اور نہ ہی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ پیغمبر کے اندر ہے۔ تو یہ مان کے چلو کہ وہ سب سے بدتر ہے۔ الفاظ میرے نہیں اور کسی کے نہیں، کسی امت کے نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید تاکید کی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ قرآن و حدیث چھوڑ کر کے اگر دین و ایمان اور عمل و اخلاق کے بعد میں کوئی بھی طریقہ اپنایا جاتا ہے تو وہ کتنا گندا، کتنا خلیص، کتنا بہتر اور کتنا بدتر اور کتنا خراب ہے، اور اس کا انجام کتنا بدتر ہے۔ آپ نے تاکید در تاکید کہی وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، دین و شریعت میں نکالی گئی نئی نئی بات، نیا نیا کام، نیا نیا طریق، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کہتے ہی اس کو ہے کہ جو دین میں کتاب سنت سے ثابت نہ ہو، بالکل نیا ہو، انوکھا ہو،
اس پر نہ صحابہ نے عمل کیا ہے، نہ اس کو سنا نہ جانا، نہ ان کی بہترین اتباع کرنے والے تابعین اعظام نے اور ائمہ مرضیین نے، خیر القرون کے لوگوں نے اس کو جانا ہی نہیں، بعد میں اس کو نیا نیا پیدا کر لیا۔ پیدا کرنے والوں نے شیطانی وسوسے کی بنیاد پر اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور ہر نئی چیز بدعت ہے۔ بات آگے دیکھیے نبی مکرم کے الفاظ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت دین میں نئی چیز، انوکھی چیز، نادر چیز، جس کو نہ نبی جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو نہ نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے، آپ کے ازواج مطہرات کو پتہ نہیں تھا، اور اس طرح سے تابعین کبار کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ بالکل نئی چیز ہے، ایسی نئی چیز جو دین میں پیدا کر لی جائے وہ گمراہی ہے، ہدایت کے خلاف ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ضلالت، ہر گمراہی اس کا انجام نہ جہنم، اس کو جانا ہے جہنم کے اندر، اس کا انجام اور اس کا آخری معاد اور مصیر یہ جہنم میں ہے۔ میرے دینی بھائیوں، دین کے اندر معلوم ہوا کہ تینوں ایمان و عمل اور اخلاق وہی صحیح، وہی سالم، وہی مقبول عند اللہ، جس کے لیے دلیل ہو اللہ کی کتاب میں، جس کے لیے دلیل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں۔ نہ جانے کتنے کلمات وہ ہیں پوری دنیا میں، بر صغیر میں، کہ جن کے ہاں بدعات کی بھرمار ہے، محدثات کا ایک طوفان ہے، اور اس طرح سے ضلالت میں سر تا پا غرق ہیں۔ نہ جانے کتنے اسلام کی طرف نسبتیں رکھنے والے، اور اس بات سے کی ان کو خبر نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کیا ہے، اللہ کے کلام کی عظمت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ناپنا چاہیے ہمیں اپنے قول و عمل کو، اپنے سارے طریق کو، اپنے سارے معاملات کو اسی دونوں کسوٹی پر اگر اس پہ کھڑا اتر رہا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کتاب و سنت کی کسوٹی پر ہمارا قول و عمل اور کوئی بھی طریقہ نہیں اترتا ہے تو یہ مان کے چلنا چاہیے یقین سے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کل بات کیا کیا کرنے والوں نے، کیا تماشا کیا تماشا کرنے والوں نے، کیا ادھم مچایا ادھم مچانے والوں نے، کیا کیا گایا گانے والوں نے، کیا کیا بجایا بجانے والوں نے، کیا کیا ناچا ناچنے والوں نے۔ بھلا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے اس قول و عمل سے، تمہارے اس اخلاق سے، تمہارے اس طریق سے، تمہارے اس ناچ سے، تمہارے اس گانے سے، تمہارے اس باجے سے، اے قبر پرستو، کیا تعلق ہے اللہ جل وعلا کا اور اللہ جل وعلا کے بھیجے ہوئے رسول کا؟ اور یہ بات آپ کو بتاؤں افسوسناک کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اہل حدیث کی حیثیت سے اگر اس کے پاس تھوڑا بھی علم ہے تو بدعتوں سے اور اس طرح کی خراب چیزوں سے وہ دور رہتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اہل حدیث کوئی نامزد شخص کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک طریقہ ہے جو اس طریقے پر چلنے والا ہے، وہی اہل حدیث۔ تو کوئی بھی وہ مسئلہ شخصیت کا نہیں ہے، مسئلہ کسی کا نہیں ہے، مسئلہ تو اس طریقے کا ہے کہ جس طریقے پہ چلنا چاہیے۔ مسئلہ تو اللہ جل وعلا کے کلام کی عظمت اور اس کی فوقیت کا ہے، مسئلہ تو اس رسول کی اتباع اور پیروی کا ہے۔ اگر پیروی کر رہا ہے تو پھر وہ اہل حدیث سے ورنہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو نہ جانے کتنے نسبت والی بات کہ نسبت رکھنے والے اہل حدیثوں سے
ان کے ناچ گانے کی اس ہڑدنگ مظاہرے کے اندر جلوس نام محمدی کے اندر شریک ہوتے ہیں. کیا سمجھ کے شریک ہوتے ہیں؟ خیر اور افسوس کی بات ہے عقل و خرد کوئی توجیہ نہیں کر پاتی ہے کہ آخر ایک اہل حدیث جس کے بارے میں ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ یہ وہابی اور بدترین کافر، آخر تم ہے کافر سمجھے جانے والے ان بدعتیوں اور اس طرح کی مجالس کا انکار کرنے والوں کیا آپ جاتے ہوئے احساس کیا ہے؟ آخر کچھ ہے. میں یہاں تک کہتا ہوں وہ بھی مسئلہ عید میلاد النبی کا نہیں ہے، مسئلہ تو ناچ گانے کا ہے. ورنہ اگر وہ خود احمد رضا بریلوی جو ایک عالم اور ضال حد درجہ ضلالت اور گمراہی کا شکار تھا، اس کے باوجود بھارت نے فتوے کے طور پر یہ بات نہیں کہی ہے کہ اس طرح کی مجلسیں قائم کی جائیں، بلکہ اس کے بدعت ہونے کا اور غلط ہونے ہی کا فتویٰ دیا ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے، نہ اس کا تعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی ولادت چہر ولادت قطبی نہ وفات سے، مسئلہ تو ناچ گانے سے ہے کہ اس کو وہ نہیں چھوڑ سکتا ہے. اگر پچھوچا اور برام شریف کا کوئی عالم بھی آج کہے کہ اے میرے لوگوں تم یہ کام نہ کرو، قسم ہے رب کعبہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اس لیے نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ ناچ گانے میں جو مزہ ہے، آج برائی میں جو لطف ہے، شیطان کے وسوسے کی بنیاد پر بھلا کتاب اللہ کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کہاں ہو فرق ہے. اتنی گفتگو کی بات میں یہ گزارش اپنے آپ سے بھی اور اپنے دین بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ سنت سمجھو، بدعت سمجھو، توحید کو توحید جانو، شرک کو شرک جانو، اور اس طرح سے اپنے ایمان اور عمل کے بارے میں یہ خوف رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ اس بدعت کا آمیزش ہو، شرک کا آمیزش ہو، وہ رائے نہ ہو جائے. اللہ سے امید رکھو، ساتھ ہر کتاب سنت پر عمل کرو کہ اللہ سے بجا طور پر امید رکھی جائے کہ اللہ ہمارے ایمان کی رسالے کو قبول کا شرف عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کی سنتوں کی اتباع کی توفیق دے، بدعتوں سے، ضلالتوں سے، گمراہیوں سے دور رہنے کی توفیق دے یا رب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تکبیر کہیے.